السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من جار السوء ومن زوج تشيبني قبل المشيب ومن ولد يكون علي ربا ومن مال يكون علي عذابا ومن خليل ماكر عينه تراني وقلبه يرعاني إن رأى حسنة دفنها وإن رأى سيئة أضاءها، رواہ الطبرانی۔ پیارے بھائیوں، آپ کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، وہ آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے۔ پیارے بھائیوں، درس اس کا معنی ہوتا ہے سبق۔ آج ہم یہ بیٹھے ہیں مل کر، تو پیارے بھائیوں چلو زیادہ نہیں تو تھوڑے لوگ جتنے بھی ہیں، ہم کوئی نہ کوئی سبق لے کے اٹھیں، کوئی نہ کوئی سبق جو ہے وہ حاصل کرنا چاہیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی میں مختصر انشاءاللہ وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ کان من دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی تھی، اللہم انی اعوذ بک من جار السوء، اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں، اللہ بچا کے رکھنا، کوئی برا پڑوسی نہ دینا، اللہ برے پڑوسی سے بچا کے رکھنا، برا اللہ ہمسایہ نہ دینا۔ وَمِن زَوْجٍ تُشَيِّبُنِي قَبْلَ الْمَشِيبِ، اللہ ایسی بیوی نہ دینا جو وقت سے پہلے بوڑھا کر دے، یا عورتوں کے لیے کہ اللہ ایسا خاوند نہ دینا جو وقت سے پہلے بوڑھا کر دے۔ وَمِن وَلَدٍ يَكُونُ عَلَيَّ رَبًّا، اللہ ایسی اولاد نہ دینا جو ہم پر حاکم بن جائے۔ وَمِن وَلَدٍ يَكُونُ عَلَيَّ رَبًّا وَمِن مَالٍ يَكُونُ عَلَيَّ عَذَابًا، اللہ ایسا مال نہ دینا جو میرے لیے باعث عذاب بن جائے۔ وَمِن خَلِيلٍ مَاكِرٍ عَيْنُهُ تَرْعَانِي وَقَلْبُهُ يَرْعَانِي، اللہ بے وفا دوست نہ دینا، ایسا دوست نہ دینا جو مخلص نہ ہو، اللہ مخلص دوست دینا، اللہ جو مخلص نہ ہو ایسے دوستوں سے بچا کے رکھنا، کہ جو اس کی آنکھیں تو ہمیں دیکھتی ہیں لیکن اس کا جو دل ہے وہ ہر وقت ہمارے عیوب کی تلاش میں لگا رہتا ہے۔ اور کیسا وہ دوست؟ فرمایا اِرَّعَا حَسَنَةً دَفَنَهَا، ہماری اچھائیاں خوبیوں دیکھتا ہے، ان کو دفن کر دیتا ہے۔ وَإِرَّعَا سَيِّئَةً أَضَاءَهَا، ہماری کو کمی کوتاہی دیکھتا ہے تو بڑا اس کو نشر کرتا ہے، اللہ ایسے دوست سے بچا کے رکھنا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی۔ پیارے بھائیوں، یہ دعا، اس کا ایک ایک جملہ یقین کرے پورا موضوع ہے، پورا موضوع کے گھنٹوں گفتگو کی جائے تو میرا خیال وقت کم ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من جار السوء، اللہ برے ہمسائے سے بچا کے رکھنا، اللہ برا پڑوسی نہ دینا۔ پیارے بھائیوں، اب ہم خود غور کریں کہ ہم اپنے ہمسایوں کے لیے کیسے ہیں۔
اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہمیں اپنے ہمسایوں کے لیے اچھا بننے کی توفیق دے اور ہمارے ہمسایوں کو اللہ ہمارے حق میں بہتر بنائے. وگرنہ یقین کرے اگر ہمسایہ برا بندے کی زندگی عذاب بن جاتی, رہنا مشکل ہو جاتا ہے. اور اللہ کرے اگر ہمسایہ اچھا ہو, بندہ گھر سے باہر بھی ہو, بندے کو سکون ہوتا ہے, بندہ راحت سے ہوتا ہے کہ یار ماشاءاللہ ہمسایہ اچھے ہیں, پاس گھر میں کوئی انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں. اللہ اکبر. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے عبد الرحمن کو دیکھا. رہا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابنہ عبد الرحمن وہو یزعج جارہ, اپنے ہمسائے کے ساتھ تلخ کلامی کر رہے تھے, ذرا بحث مباحثہ بحث و تکرار ہو گیا, ان سے یعنی سختی سے پیش آ رہے تھے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, یا بنی لا تناجی جارک, او پتر او بیٹا اپنے ہمسایوں کے ساتھ یہ سلوک نہ کرو. کیوں؟ فَإِنَّهُ يَبْكَى وَالنَّاسُ يَذْهَبُونَ, وہ اس نے ادھر ہی رہنا ہے, باقی سارے چلے جائیں گے. رشتہ دار کتنا قریبی بھی ہے وہ چلے جائیں گے اپنے اپنے گھروں میں, تمہارے پاس اس نے رہنا ہے. ہمسائے کا معنی اگر دیکھا جائے, غور کیجئے, ہم سایہ, ایک سائے والے, ایک سائے والے, یعنی ایسا جس طرح بندے کسی بھی چیز کا سایہ اس سے جدا نہیں ہوتا, اسی طرح گویا کہ ہمسایہ بالکل تمہارے ساتھ رہنے والا ہے. اس کے ساتھ اچھا رویہ اچھا سلوک رکھنا چاہیے. پیارے بھائیوں, امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں, کہتے ہیں کنت عند عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما, امام مجاہد کہتے ہیں میں حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس تھا. وغلامہ یسلخ شاۃ, اور حضرت عبداللہ بن عمر کے غلام بکری ذبح کر رہے تھے. حضرت عبداللہ بن عمر اپنے غلام سے کہتے ہیں اذا سلخت شاۃ فابدأ بجارنا الیہودی, جب بکری ذبح کر لو, گوشت بنا لو, تو سب سے پہلے ہمارا جو ہمسایہ ہے نا یہودی, اس کو دے کے آنا. تھوڑی دیر گزری پھر یہی کلمہ کہا, جب گوشت بنا لو سب سے پہلے ہمارا جو ہمسایہ یہودی اس کو دے کے آنا ہے. بار بار کہا. غلام کہتا ہے کم تقول ھذا, عبداللہ کتنی مرتبہ آپ یہی الفاظ کہو گے, آپ نے بار بار یہی کہا. امام مجاہد کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لم یزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوصینا بالجار حتی خشینا انہ سیورث. اور میں تمہیں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہمیں بار بار کہتے تھے, اللہ کے نبی علیہ السلام نے اتنا زیادہ ہمسایوں کا جو سلوک اور ان کے ساتھ اچھے رویے اور اچھے طرح پیش آنے کے بارے میں اتنا زیادہ کہا, حتیٰ کہ ہمیں ڈر لگتا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کہیں ان کو وراثت میں حصے دار نہ بنا دے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام بھی ایسے نہیں کہتے تھے, اللہ کے نبی علیہ السلام کے الفاظ اللہ کے رسول کہتے ہیں میں تمہیں اس لیے کہتا ہوں کہ ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورث. اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں تمہیں اس لیے بار بار کہتا ہوں, جبریل بھی مجھے بار بار کہتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ کے رسول سے گویا کہ پتہ چلا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جبریل امین نبی علیہ السلام کو بار بار ہمسایوں کے ساتھ اچھے سلوک کے بارے میں کہتے ہیں. نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کو اور صحابہ آگے اپنے جو خادم ہیں اور اپنے لوگ جو ہیں ان کو بار بار ہمسایوں کے ساتھ اچھے سلوک کے بارے میں کہتے ہیں. پیارے بھائیوں, ہمسایہ اگر غیر مسلم بھی ہے پھر بھی اس کے ساتھ اچھا رویہ, اس کے ساتھ اچھے سلوک کا ایک اجر اللہ نے رکھا ہے. اور اگر وہی ہمسایہ مسلمان ہے تو دونوں گویا کہ اس کے لیے دونوں حق ہے کہ ڈبل حق ہے, ایک وہ ہمارا ہمسایہ ہے, دوسرا مسلمان بھائی. اور اگر وہ ہمسایہ ہے, مسلمان ہے اور رشتہ دار ہے تو پیارے بھائیوں پھر 3 گنا اس کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک, اچھا رویہ, پیار محبت کرنے کا گویا کہ ہمیں جو ہے تلقین کی گئی کہ بار بار ان کے ساتھ اچھا سلوک, اچھا رویہ اختیار کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری اور مسلم کی روایت, فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیحسن الی جاری. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ بھی اللہ پہ ایمان رکھتا ہے اور اسے پتا ہے اللہ کے سامنے قیامت کے دن پیش ہونا ہے, ایسے بندے کو چاہیے اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے, ان کے ساتھ نیکی کرے, بلائی کرے, اچھا رویہ اختیار کرے. آج چھوٹی چھوٹی بات پہ بچوں کے جھگڑے ہوتے ہیں اور یقین کریں ہمسایوں سے وہ گالم گلوچ اور وہ لڑائی جھگڑا اور مار کٹائی ہوتی ہے. بچے پھر ادھر کھیل رہے ہوتے ہیں, بڑے جو ہیں وہ لڑ کے بیٹھ جاتے ہیں, جھگڑ کے بیٹھ جاتے ہیں, وہ ساری زندگی پھر دوبارہ ایک دوسرے سلام تک نہیں لیتے. یاد رکھیے پیارے بھائیو, اگر ہمارا ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک رویہ نہیں ہے پھر اپنی عبادات کا بھی ہمیں فکر کرنی چاہیے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے صحابہ کرام مدینے کی ایک عورت کا ذکر کرتے ہیں، ان فلانہ تذکر من کثرت صلاتها وصیامها وصدقاتها ولکن تودی جیرانها بلسانها۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول مدینے میں ایک ایسی عورت ہے جو بڑی نمازیں پڑھتی ہے، بڑے روزے رکھتی ہے، بڑا صدقہ و خیرات بھی کرتی ہے، ایک کمی ہے اللہ کے رسول، توزی جیرانها بلسانها، اپنے ہمسایوں کو زبان سے تکلیف دیتی ہے، تنگ کرتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہی فی النار، ایسی عورت جہنم میں جائے گی۔ اور پھر صحابہ نے کہا اللہ کے رسول وَإِنَّ فُلَانَةَ تذکر من قلت صلاتها وصیامها وصدقاتها ولکن لا توزی جیرانها بلسانها۔ اللہ کے رسول ایک ایسی عورت بھی ہے فرضی نمازیں پڑھ لیتی ہے، فرضی روزے رکھ لیتی ہے، اور کبھی ہو تو سکی روٹیوں کا ہلکا پھلکا صدقہ بھی کر لیتی ہے، اتنا بیچاری کے پاس کوئی صدقہ خیرات کرنے کے لیے مال و متاع بھی نہیں ہے، فرمایا سکی روٹیوں کا تھوڑا بہت کبھی صدقہ بھی کر لیتی ہے، لیکن اپنے ہمسایوں کو تنگ نہیں کرتی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسی عورت جنت میں جائے گی۔ پیارے بھائیو، اب ہمیں خود غور کریں، ہم نمازیں پڑھ لیں، روزے رکھ لیں، بڑی عبادات، لیکن ہمارے رویے سلوک کا پتہ چلتا ہے گھر جا کے، یا پھر اسی طرح پتہ چلتا ہے ہمارے ہمسایوں کے ساتھ کیا رویہ۔ اللہ ہمیں اپنے ہمسایوں کے بارے میں بہتر بنائے، اور ہمارے ہمسایوں کو ہمارے لیے اللہ بہتر بنائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من جار السوء، اللہ برے پڑوسی سے بچا کے رکھنا۔ ایک بات وغیرہ یقین کرے اگر اس موضوع کو شروع کر اتنا لمبا کہ گھنٹوں گفتگو کی جائے، کئی چیزیں میرے ذہن میں آ رہی لیکن میں اختصار کرتا ہوں۔ دوسری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی جو دعا کے اندر وَمِن زَوْجٍ تُشَيِّبُنِي قَبْلَ الْمَشِيبِ، اللہ ایسی بیوی سے بچا کے رکھنا، ایسی بیوی نہ دینا جو وقت سے پہلے بوڑھا کر دے۔ اب ایسی بیوی وقت سے پہلے بندے کا بوڑھا کر دیتی ہے، اللہ اکبر، بندہ کام کاج کا تھکا ہارا گھر میں آتا ہے، گھر کے اندر آتے لڑائی جھگڑا، یعنی گھر میں آیا پہلے منہ میں 12 بجے ہوئے اور بچوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا، ہر وقت ٹینشن، بندہ کہتا ہے اس سے بہتر تھا میں گھر سے باہر رہتا ہوں، اچھا میں گھر میں آیا کیوں ہوں؟ گھر میں بندہ آتا ہے سکون کے لیے، بندہ یعنی آرام کے لیے آتا ہے، اور گھر میں بھی سکون نہیں۔ ایسا بندہ جو ہے بڑی جلدی وقت سے پہلے بوڑھا ہو جاتا ہے، وقت سے پہلے بیچارہ ٹینشنوں کی وجہ سے بیماریوں کا مارا، وہ بیماریوں سے مر جاتا ہے بیچارہ پہلے۔ اللہ ہمیں ایسی ہماری بیویوں کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت دے، اور اللہ ہمیں بھی ہدایت دے کہ ہم اپنی بیویوں کے بارے میں بہتر بن سکیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، فرمایا دنیا کے اندر بڑے بڑے خزانے، فرمایا سب سے بہترین خزانہ اگر اللہ کسی کو نیک بیوی دے دے، اللہ کی قسم بہت بڑی نعمت ہے، وگرنہ اس کو پوچھ کے دیکھے جس کے گھر میں اللہ نہ کرے کوئی ایسی بیوی جو بیچارے کے جینا حرام کیا ہوا، اللہ اکبر، اس سے پوچھ کے دیکھے کہ پھر نیک بیوی کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، فرمایا نیک بیوی دنیا میں سب سے بڑا خزانہ ہے۔ اور نیک بیوی ہوتی کیسی ہے؟ فرمایا اذا نظر الیہا سرتہ واذا امرها اطاعتہ واذا غاب عنها حفظتہ، بندہ گھر میں آیا اذا نظر الیہا سرتہ، بیوی کو دیکھا چہرہ ماشاءاللہ، گھر میں 100 پریشانیاں، بڑے خوش ہو کے ویلکم کیا، اچھے طریقے سے استقبال کیا، مسکرا کے بھی نہیں آئے، جی آئے، احترام، بڑے پیار و محبت سے ویلکم کیا۔ فَإِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ، بندہ بیوی کو دیکھے بندے کو خوش کر دے۔ وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ، کوئی کام کہے تو اس کی بات کو مانے۔ وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ، بندہ گھر سے غائب ہے اس کے مال کی حفاظت کرے، اس کی اولاد کی حفاظت کرے، اس کی عزت کی حفاظت کرنے والے۔ فرمایا یہ عورت، ایسی عورت، اللہ اکبر، دنیا کا بہترین خزانہ ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیر لأہلی، لوگوں تم میں سے سب سے بہترین وہ بندہ جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، فرمایا تم میں سے میں اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ اللہ اکبر، پیارے بھائیوں، باہر گاہکوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، ملنے جلنے والوں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ ہم بڑے دھیمے لہجے سے، آرام سے، پیار سے، محبت سے بات کرتے، گھر جا کے ہمارے رویے کا پتہ چلتا ہے کہ ہمارا بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے رویوں کو بھی درست کرنے کی اللہ توفیق دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورت، فرمایا من صلت خمسہا وصامت شہرہا واطاعت امرہا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ عورت جو 5 نمازیں مکمل پڑھتی ہے، فرضی روزے رکھتی ہے، اپنے خامد کی حفاظت کرتی ہے، اپنے خامد کا کہا مانتی ہے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے،
ایسی عورت کو کل قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے جس دروازے سے چاہو جاؤ جنت میں چلی گئی. وگرنہ عورتوں کے لیے یہ بھی بات کہ خاوند کو ناراض بھی نہیں کرے, خاوند کو بھی ناراض نہ کرے. چھوٹی چھوٹی بات پہ خاوند سے ناراض ہو جانا یا خاوند کو ناراض کر دینا, اور بہت سی عورتیں فکر ہی نہیں اس بات کی کرتی. بندہ ناراض ہے تو چولہے کے پہ بڑے پانڈے چ مینوں کی لگے, جس طرح مرضی ناراض تے ناراض رہے, کوئی منانا نہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثلاثۃ لا تجاوز صلاتهن آذانهن العبد العابق حتى يرجع وامرأة باتت زوجها عليها ساخط وإمام قوم وهم له كارهون. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تین قسم کے لوگوں کی عبادت اللہ قبول ہی نہیں کرتے, ان کے کانوں سے اوپر نہیں جاتی. ثلاثۃ لا تجاوز صلاتهن آذانهن, کانوں سے اوپر جاتی نہیں ہے. کون لوگ؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا العبد العابق, باغا ہوا غلام, جب تک واپس نہ آ جائے جتنی مرضی باتیں کرتا رہے اللہ اس کی عبادت کو قبول نہیں کرتے. وامرأۃ باتت زوجها علیہا ساخط, فرمایا ایسی عورت جس کا خاوند اس پر ناراض ہو, جب تک خاوند ناراض ہے جو مرضی باتیں کرتی رہے اللہ اس کی عبادت قبول نہیں کرتے. وامام قوم وهم له کارہون, ایسا قوم کا حاکم, ایسا قوم کا امام جو قوم اپنے امام کو ناپسند سمجھتی ہے اور لیکن وہ زبردستی پھر بھی ان کے مسلح پہ امامت کرواتا ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایسے امام کی بھی نماز نہیں ہوتی. تو پیارے بھائیو اس میں ایسی عورت بھی ہے جو اپنے خاوند کو ناراض کرتی ہے, ایسے عورت کی بھی کوئی اللہ عبادت کو قبول نہیں کرتے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنی بیویوں کے بارے میں بہتر بنائے اور ہماری بیویوں کو اللہ نیک صالح بنائے, ان کو ہمارے بارے میں بہتر بنائے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا میں دوسرا کہا وَمِن زَوْجٍ تُشَيِّبُنِي قَبْلَ الْمَشِيبِ, میں اختصار کرتا ہوں انشاءاللہ مزید. تیسری چیز نبی علیہ السلام نے جو دعا میں کہی وَمِن وَلَدٍ يَكُونُ عَلَيَّ رَبًّا, اللہ ایسی اولاد نہ دینا جو ہم پر حاکم بن جائے. اب کیسی اولاد بندے پر حاکم ہوتی ہے؟ آج ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں اللہ کی قسم کتنے ایسے جو والدین سے ایسے سلوک کرتے ہیں جیسے کسی نوکر کو بلا رہے, ایسے مخاطب ہوتے ہیں والدین کو گالی گلوچ حتیٰ کہ مارنے تک جاتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کی نشانیوں میں سے بتایا, فرمایا قیامت کے قریب ان تلد الامۃ ربتها وترى الحفاة العراة العالة رياء الشاء يتتاولون في البنيان. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے یہ چیز ہے ان تلد الامۃ ربتها, لونڈیاں اپنے مالکوں کو جنم دیں گی. کیا مطلب؟ اور جس ماں باپ کے سبب دنیا میں آیا اس والدین کے ساتھ ایسے سلوک کرے گا جیسے غلام اور لونڈیوں سے سلوک ہوتا ہے, جیسے غلام اور لونڈیوں کے ساتھ مخاطب ہوتا ہے, جیسے اپنے نوکروں کو بلایا جاتا ہے ایسے والدین کو بلائیں گے, ایسے ان کے ساتھ مخاطب ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے والدین کا خدمت گزار بنائے, اللہ ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بننے کی توفیق دے, اور دعا کیا کرے ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. آگے چوتھی چیز میں اختصار کر دیتا ہوں, اور چوتھی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ومن مال یکون علی عذاب, اللہ ایسا مال نہ دینا جو میرے لیے باعث عذاب بن جائے. اب باعث عذاب مال کون سا ہوتا ہے؟ علماء نے اس کی تعریف کی المال الذي جمعه وتعب عليه وبخل به ولا ينفقه في سبيل الله ولا على نفسه يكون عليه عذابا يوم القيامة. فرمایا ایسا مال جس کو بندہ جمع کر کے رکھتا ہے, جمع کر کے سنبھال کے رکھتا ہے, بخیلی کرتا ہے, اس کو خرچ نہیں کرتا, اور اسی طرح اس کو جمع کر کے رکھتا ہے, نہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے نہ اپنے آپ پہ خرچ کرتا ہے. اب کتنے ایسے مالدار آپ نے دیکھے اللہ نے مال و دولت بڑا دیا, حالت فقیروں جیسی رہتی ہے, اپنے آپ پہ بھی خرچ نہیں کرنا, اپنے نفس پر, اپنی جان پر, اپنے اہل و عیال پر, اپنے گھر والوں پر بھی خرچ کرنے کی توفیق نہیں, حالت فقیروں جیسی رہتی ہے. مال جمع ہو جائے, مال کم ہو جائے گا, مال کم ہو جائے گا, ہر وقت مال کی فکر. علماء کہتے ہیں ایسا مال جس کو بندہ خرچ کرتا ہے, بندہ جمع کرتا ہے, اس کے لیے تھکتا ہے, اپنے آپ کو تھکاتا ہے جمع کرنے کے لیے, پھر اس کو جمع کر کے بخیلی کرتا ہے, اس کو خرچ بھی نہیں کرتا, نہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے, نہ اپنے اوپر خرچ کرتا ہے, نہ اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرتا ہے, ایسا مال بندے کے لیے باعث عذاب ہوگا قیامت کے دن. آخری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ ومن خلیل ماکر, اللہ ایسا جو مکر کرنے والا, فریبی دوست نہ دینا. فریبی دوست
جو مکر کرنے والا، عینہ ترانی وقلبہ یرعانی، ہمارے سامنے ہے، بڑا اچھا بن کے رہتا ہے، لیکن اس کا دل جو ہے ہمارے عیوب کو تلاش کرنے میں لگا رہتا ہے، ہماری نیکیاں دیکھتا ہے، ان کو دفن کرتا ہے، کسی کو نہیں بتاتا، برائی کو یہ دیکھی پورے زمانے کو بتاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت کا وہ دن بڑا سختی والا، جس دن ماں باپ کام نہ آئیں گے، بہن بھائی کام نہ آئیں گے، بڑے بڑے قریبی دوست بھی کام نہ آئیں گے، اور اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، فرمایا کوئی دوست کام نہیں آئے گا، بڑے بڑے دوست ایک دوسرے سے دور ہو جائیں گے، الا المتقین، ہاں جن کی محبت صرف اللہ کے لیے ہوگی، تقوی کی بنیاد پر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے کل قیامت کے دن بھی ایک دوسرے کے لیے سفارشیں کرنے والے ہوں۔ اور دنیا میں اللہ کے لیے محبت، اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ 7 قسم کے لوگ جن کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے لوگ جن کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، ان میں سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص وہ بھی ہوگا ورجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا علیہ، 2 ایسے دوست جو جب بھی جمع ہوتے ہیں اللہ کے لیے جمع ہوتے ہیں، اللہ کے لیے محبت کرنے والے، اللہ کے لیے پیار اور محبت رکھنے والے، فرمایا ایسے لوگوں کو اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ پیارے بھائیو، اچھے دوستوں کی مجلس میں بیٹھے، اپنے دوستوں کو ذرا غور کریں کہ میرا دوست، میرا بیٹھنا اٹھنا، میرے ملنے گلنے والے کیسے ہیں، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہ حدیث بڑی پیاری، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الرجل، یہ ایک روایت کے الفاظ، المرء علی دین خلیلہ فلینظر من یخالل، فرمایا بندہ اپنے دوستوں کے دین پہ ہوتا ہے، اب خود بندہ دیکھ لے میرے دوست کیسے ہیں، میرے ملنے گلنے والے کیسے ہیں، کیوں؟ دوستوں کا اثر بڑا اچھا، بہت زیادہ ایک دوسرے پہ اثر ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کتنے دوست خراب ہونے والے، کوئی نشے پہ لگ گیا، کوئی سگریٹوں پہ لگ گیا، کیا ایک بری مجلس بہنا لگ گیا، پیارے لوگوں کا بہن لگ پیا، یعنی جیسے لوگوں سے بیٹھتا ہے ان کے ساتھ ویسا رنگ چڑھ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بڑی پیاری مثال دے کے سمجھایا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء، فرمایا اچھی مجلس کی مثال، اچھے لوگوں کی مثال اور برے لوگوں کی مثال، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کحامل المسک ونافخ الکیر، ایسے سمجھ لے اچھی مجلس جس طرح خوشبو بیچنے والا، فرمایا خوشبو بیچنے والا، آپ اس مجلس میں جائیں، خوشبو بیچنے والے کے پاس جائیں، فرمایا اما ان تبتاع منہ، آپ جائیں گے یہاں اس سے خوشبو آپ خرید لیں گے، واما ان یہدیک، اللہ اکبر، یا آپ اکثر خوشبو کی دکان پہ جائیں اور کچھ نہیں چیک کروانے کے لیے آپ کو لگا دیتے ہیں، فرمایا آپ جائیں گے یا تو وہ خود تمہیں تھوڑی لگا دے گا یا آپ خرید لیں گے اور کچھ نہ ہو، فرمایا خوشبو کی دکان پہ جاؤ گے اچھی خوشبو تو ملے گی، اچھے لوگوں میں اچھی مجلس میں جاؤ گے اور کچھ نہ ہو، برا ان کا رنگ نہیں بھی چڑھتا، کوئی نہ کوئی اچھی بات ضرور ملے گی۔ دوسری طرف کحامل المسک ونافخ الکیر، دوسری طرف بٹھی جلانے والا، فرمایا اس کے پاس جاؤ گے اما ان یحرق ثیابک، یا تو کوئی چنگاری اڑے گی آپ کے کپڑے جلا کے رکھ دے گا، واما ان تجد منہ ریحا خبیثا، اور کچھ نہیں تو تمہیں ادھر بری بو تو ضرور آئے گی، اچھی کو خوشبو آنے والی نہیں۔ اسی طرح اچھی مجلس میں جاؤ گے اچھی خوشبو ملے گی، اچھی بات ملے گی، بری مجلس برے لوگوں کے پاس جاؤ گے لازمی تمہارا کوئی نہ کوئی نقصان کر دے۔ پیارے بھائیوں، اس لیے اپنے مجلسوں کے بارے میں، اپنے دوست احباب کے بارے میں ہم دیکھیں ہمارے دوست کیسے ہیں، ہم کن لوگوں میں بیٹھتے ہیں، کیا ہم اپنے دوستوں کے لیے مخلص ہیں اور کیا ہمارے دوست ہمارے لیے مخلص ہیں؟ اور یاد رکھیں پیارے بھائیو، اخلاص وہ دین کی بنا پہ ہی ہو سکتا ہے، دنیا کی بنا پر مخلص کوئی نہیں ہو سکتا، اور وگرنہ جو برے دوست ہیں کل قیامت کے دن ایک دوسرے کے بارے میں اللہ اکبر وہ برے ہی ثابت ہوں گے، اور بندہ اللہ کی قسم آج دنیا میں جب برے لوگوں کے ساتھ اپنا ملن جول رکھے گا، بیٹھنا اٹھنا رکھے گا، کل قیامت کے دن حسرت کرے گا، اور کاش میں نے اس کے ساتھ نہ اپنا ناطہ رکھا ہوتا، کاش اس کے ساتھ نہ بیٹھتا، اور کاش اس کی مجلس کے اندر نہ جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ظالم لوگ جہنم میں اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے، حسرت کریں گے، افسوس کریں گے، اپنے ہاتھوں پہ دندیاں کاٹیں گے اور کہیں گے یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش اللہ کے رسول کی بات مانی ہوتی، یا ویلتا، ہائے افسوس، لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے کاش کہیں میں نے فلاں کے ساتھ اپنا
جو دوستانہ نہ رکھا ہوتا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش فلاں کے ساتھ میں نے یاری نہ رکھی ہوتی، دوستی نہ رکھی ہوتی. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا. اور فلاں بندے سے میں نے یاری رکھی، دوستی رکھی، اس نے مجھے اللہ کے ذکر سے دور کر دیا، اور شیطان کا گویا کہ یعنی شیطان نے ہمیں رسوا کر دیا، اور گویا کہ اس کے ساتھ دوستی کی وجہ سے شیطان نے ہمیں گمراہ کر دیا اور رسوا کر دیا، آج جہنم کا بالن بن گیا. وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اللہ کے رسول بھی فرمائیں گے اللہ یہی وہ لوگ ہیں اللہ جنہوں نے تیرے قرآن کو اللہ پسے پش ڈالا، جس کو قرآن کو اللہ اس پر عمل نہیں کیا. پیارے بھائیو، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، اللہ ہمیں بھی ان ساری چیزوں سے اللہ محفوظ فرما. اللہ برا ہمسایہ نہ دینا، اللہ بیوی ہمارے حق میں اللہ اس کو بہتر بنا، اللہ بری بیوی سے اللہ بچا کے رکھنا، اللہ بری اولاد جو ہم پر حاکم بن جائے اللہ ایسی اولاد سے بچا کے رکھنا، اللہ ایسا مال نہ دینا جو ہمارے لیے باعث عذاب ہو، اللہ مخلص دوست دینا، برے دوستوں سے اللہ بچا کے رکھنا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم.